بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 24 اپریل 2024 بروز پور سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ایک ہفتے کے دوران 10 بلین ریال کی آن لائن خریداری۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا کہ رہائشیوں نے گزشتہ ہفتے کے دوران 10.1 بلین ریال کی خریداری کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے کہا کہ آن لائن پیمنٹ سسٹم کے ذریعے 171 ملین ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ ساما نے بتایا کہ یہ رپورٹ 14 اپریل سے 20 اپریل کے درمیان کی ہے۔ سینٹرل بینک نے کہا کہ رہائشیوں نے مذکورہ عرصے کے دوران 147 ملین ریال تعلیمی مواد خریدنے پر خرچ کیے ہیں، اور اس کے علاوہ 184.2 ملین ریال الیکٹرانک اشیاء اور بجلی کا سامان خریدنے پر خرچ کیے گئے، 1.6 بلین ریال کھانے پینے پر، 1.6 کافی شاپس اور ریسٹورنٹ میں خرچ کیے گئے ہیں۔ عمرہ اور جو زیارت فورم میں خدمات فراہم کرنے والوں کے 100 پویلین۔ مدینہ منورہ میں عمرہ اور زیارت فورم کی سرگرمیاں جاری ہیں، جہاں متعلقہ کمپنیوں اور اداروں نے زائرین کی خدمت پر معمور 100 سے زیادہ پویلین کا اہتمام کر رکھا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فورم کے تحت منعقد ایگزیبیشن میں سیر و سیاحت اور عمرہ خدمات فراہم کرنے والے اداروں نے بھی سٹالز لگا رکھے ہیں، جبکہ متعدد اکیڈمک اور اداروں کی طرف سے بھی شرکت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ عمرہ اور زیارت کے متعلق ہوٹلنگ، لاجسٹکس، سپورٹ، صحت خدمات اور ٹیکنالوجی کے ادارے بھی اپنی خدمات کو متعارف کرا رہے ہیں۔ عمرہ اور زیارت فورم جو ہے وہ جاری رہا، اور اب تک اس کے تحت 6 مباحثے، 24 ورکشاپس اور متعدد مسابقے جو ہیں وہ منعقد ہو چکے ہیں۔ توکلنا ایپلیکیشن پر فراہم کی جانے والی نئی سہولیات کیا ہیں؟ سعودی وزارت تجارت نے کمرشل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کو جو ہے CR کو توکلنا پر اپلوڈ کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ نئی فراہم کی جانے والی سروس کا آغاز 23 اپریل 2024 سے ہو چکا ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق CR کو توکلنا ایپ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوری طور پر تجارتی رجسٹریشن کے مالک اور کمپنی کے بارے میں ضروری معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ توکلنا ایپلیکیشن پر CR کے دونوں ورژن عربی اور انگلش میں اپلوڈ کیے جائیں گے، تاکہ صارفین اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پرنٹ کر سکیں۔ توکلنا ایپ پر فراہم کی جانے والی CR کی سہولت سے پہلے سعودی بزنس سینٹر کی ویب سائٹ کے ذریعے CR کا پرنٹ حاصل کیا جاتا تھا، جبکہ نئی سہولت کی فراہمی سے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے غزہ میں اسرائیل کی جنگی جرائم کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے غزہ پٹی پر اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے جاری سنگین جنگی جرائم کی شدید مذمت کی ہے۔ حال ہی میں خان یونس کے ناصر میڈیکل کمپلیکس میں اجتماعی قبروں کی دریافت اس کا واضح ثبوت ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت خارجہ کے بیان میں زور دیا گیا کہ بین الاقوامی برادری اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرے، غزہ پٹی میں شہریوں پر اسرائیلی قبضے اور کیے جانے والے حملوں کو رکوانے میں سنجیدگی سے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے۔ شکرا میں ہلال احمر کے دفتر میں آگ لگ گئی۔ شکرا میں واقع ہلال احمر کے دفتر میں آگ لگی، تاہم کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ہلال احمر نے شکرا میں طبی امداد کا کام جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے متبادل دفتر کا فوری انتظام جو ہے وہ کر دیا۔ ریاض ریجن میں جو ہلال احمر ہے اس کے ترجمان آئز ابو جوشویہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو منگل اور بدھ کی درمیانی شب شکرا میں آگ لگی، آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ تھی، تاہم آگ پھیلنے سے پہلے تمام ایمبولینس، طبی آلات اور ادویہ کو دفتر سے منتقل کر دیا گیا۔ زائرین کے لیے خدمات مزید بہتر بنانے کے لیے 100 ملین ریال کا فنڈ۔ ادارہ امور حرمین شریفین نے اوقاف اتھارٹی اور شہزادہ مطاع بن عبدالعزیز نیشنل فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ترقیاتی امور کے لیے 100 ملین ریال کا فنڈ مخصوص کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق مدینہ منورہ میں منعقدہ عمرہ اور زیارت نمائش کے افتتاح کے موقع پر سکیا پروجیکٹ کے حوالے سے ترقیاتی منصوبہ مرتب کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبے پر دستخط کے موقع پر گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر حج اور عمرہ اور ادارہ امور حرمین اتھارٹی کے بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں اپریل کے آخری ہفتے کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی۔ سعودی عرب میں موسمیات میں قومی مرکز کے اپریل کے آخری ہفتے کے دوران سعودی عرب کے کئی علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ آنچل ویب سائٹ کے مطابق بیان میں سعودی عرب کے مغرب میں خاص طور پر مکہ مکرمہ ریجن میں 50 سے 60 ملی میٹر تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ قومی مرکز نے مئی کے پہلے ہفتے میں مکہ مکرمہ، الباحہ، تبوک، عسیر، جازان، ریاض کے کچھ حصوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ سعودی عرب کے وسطی اور جنوبی علاقے میں درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ اس
इसके अलावा महकमा शहरी दफा ने बारिश की पेशगोई के बायस अलर्ट और एहतियाती तदाबीर के हवाले से हदायत भी जारी की हैं। अलजौफ में बहन के कत्ल में मुलव्वस शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि अलजौफ रीजन में सऊदी शहरी को बहन के कत्ल पर सज़ाए मौत दी गई है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया कि सऊदी शहरी मोहम्मद बिन मदुल्ला बिन अल जमील अल रवेदी ने अपनी बहन जो है उस पर तेज़ धार चीज़ से वार किया, जिससे वो हलाक हो गई। मुल्ज़म मौके से फ़रार हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की टीमों ने मफरूर मुल्ज़म को जो है तलाश करके अदालत में पेश किया, जहाँ इकबाल जुर्म और शवाहद की बुनियाद पर अदालत ने क़सास का हुक्म जारी किया। इब्तदाई फैसले को अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ऐवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया, जिस पर वज़ारत दाखिला ने मंगल को अलजौफ में अमल दरामद कर दिया। रियाद की सुपर मार्केट में अपनी नौयत का पहला शहरी ज़रूरी फॉर्म। सऊदी वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने रियाद की एक सुपर मार्केट में कायम किए जाने वाले अपने नौयत के पहले शहरी ज़रूरी फॉर्म का इफ्तिताह कर दिया। तजर्बाती बुनियाद पर कायम किए जाने वाले सब्जियों के ज़रूरी फॉर्म के सेल पॉइंट का मकसद लोगों को ताज़ा और ऑर्गेनिक अजनास फराहम करना है। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत माहौलियात और पानी और ज़राअत के अंडर सेक्रेटरी इंजीनियर अहमद बिन सालेह अल अयादा ने प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये पहला मनसूबा है जो यहाँ नाफिज किया गया है। ज़रूरी फार्मिंग के लिए मसनूई ज़हानत इस्तेमाल करते हुए बायो फार्मिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए काश्त के मराहिल को आसान बनाया गया है। सऊदी अरब में कुदरती माहौल और मनाज़र पर फोटोग्राफी का मुकाबला। सऊदी अरब में रहने वाले फ़ोटोग्राफ़र्स को जो है 27 अप्रैल तक एक ऐसे मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका है जिसमें वो सऊदी माहौल को उजागर करने वाली बेहतरीन तस्वीर और वीडियोस के साथ शामिल हो सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के ज़ेर एहतमाम होने वाले फ़ोटोग्राफ़ी मुकाबले का मकसद ख़ास फ़न के ज़रिए माहौलियाती आगाही को फ़रोग़ देना है। फ़ोटोग्राफ़ी के मुकाबले में सऊदी अरब के कुदरती माहौल और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करने वाले तख्लीकी मवाद को शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब में होने वाला फ़ोटोग्राफ़ी का ये मुकाबला क्या आप माहौल को जानते हैं कि ज़ेर उन्वान हफ्ता माहौलियात 2024 के तहत 28 अप्रैल से 5 मई तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन तमाम लोगों को ऐसी तस्वीर, वीडियो या फिल्में जो यहाँ के माहौल की बेहतरीन अक्कासी करती हों मुकाबले में जमा कराने की दावत दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकाबले के जजों का एक पैनल इनाम याफ्तगान का ऐलान करेगा। जीतने वालों को 1 लाख रियाल के नकद इनामात दिए जाएंगे। फ़ोटोग्राफ़ी मुकाबले में हिस्सा लेने वालों के पास अपनी तख्लीक़ात के कॉपीराइट्स होना ज़रूरी है। ऐसी फ़ोटो या वीडियो जो पहले कोई मुकाबला जीत चुकी हो इनाम की हकदार नहीं होगी। सऊदी वज़ारत माहौलियात जमा कराई गई तस्वीर को नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेस या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने का हक रखता है। वज़ारत के इस इक़दाम का जो मकसद है माहौलियाती मसाइल के बारे में अवामी फ़हम बढ़ाना और जो लोगों की जो है वो हौसला अफजाई करना है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।